بریکفاسٹ ریٹن بائی جان اسٹین بیک۔ کہانی کا اردو میں خلاصہ۔ اسٹین بیک ایک امریکی مصنف ہے۔ اس کی تحریر کردہ یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے۔ مصنف ایک دن سخت سردی کی صبح کو ایک سڑک پر چل رہا تھا جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی میں سے گزرتی تھی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ اس نے سڑک کے قریب ایک خیمہ دیکھا۔ خیمہ کے باہر ایک چولہا جل رہا تھا۔ ایک نوجوان عورت ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں میں ایک شیر خوار بچے کو اٹھایا ہوا تھا جو اس کی چھاتی سے دودھ پینے میں مصروف تھا۔ خاتون بڑی تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھی۔ مصنف اپنے آپ کو گرم کرنے کی غرض سے چولہے کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ سینکنے لگا۔ پکنے والی روٹی کی میٹھی میٹھی خوشبو اور تلے جانے والے گوشت کی مزیدار بو نے اس کی بھوک میں شدت پیدا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اٹھا اور دو مرد اس میں سے باہر آئے۔ شکل و شباہت میں دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ایک نوجوان تھا اور دوسرا بوڑھا۔ وہ باپ بیٹا لگ رہے تھے۔ دونوں نے کام کرنے والی وردیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ گیلے تھے اور چہرے پر پانی کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور تھے اور کپاس چن کر اپنی روزی کماتے تھے۔ جب انہوں نے اجنبی مصنف کو چولہے کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مصنف کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ گرم کرنے کے لیے چولہے کی طرف بڑھا دیے۔ ناشتہ تیار ہونے پر نوجوان عورت نے دھات کے بنے ہوئے کپ، پلیٹیں اور چاقو، کانٹے وغیرہ ایک بڑے ڈبے پر رکھ دیے جو کھانے کے میز کا کام دیتا تھا۔ بھنا ہوا گوشت اور پکی ہوئی روٹی علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں رکھ دی۔ خاتون نے اوون میں سے کچھ گرم بسکٹ بھی نکالے۔ تمام افراد چوکڑی مار کر کھانے کے لیے تیار بیٹھ گئے۔ انہوں نے مصنف کو بھی اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت دی۔ تینوں نے اپنی پلیٹیں کھانے کی اشیاء سے خوب لاد لیں اور ان پر شوربہ ڈال لیا۔ بوڑھے نے اپنا منہ بھر لیا اور مزے مزے سے چبانے کے بعد نگل لیا۔ لقمے کو نگلنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مصنف حیران رہ گیا کہ اتنا معمولی سا کھانا کھا کر ان غریب لوگوں کے دل سے کتنے بڑے تشکر کے جذبات نکلے تھے۔ بوڑھے کے بیٹے نے بتایا کہ وہ گزشتہ 12 دنوں سے اچھا کھانا کھاتے آئے ہیں کیونکہ انہیں کام ملے 12 دن ہو گئے تھے۔ نوجوان عورت نے کہا کہ 12 دنوں کی مزدوری کی بدولت انہیں نہ صرف اچھا کھانا میسر ہوا بلکہ انہوں نے نئے لباس بھی بنوا لیے۔ تمام لوگوں نے جی بھر کر ناشتہ کیا اور پھر بعد میں گرم گرم کڑوی کافی بھی پی جس نے انہیں خوب گرما دیا۔ آخرکار بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مصنف کو بھی پیشکش کی کہ اگر وہ کھیتوں میں کام کر کے مزدوری کمانا چاہتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مصنف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ راستے میں مصنف ان غریب مزدوری کرنے والے خاندان کی مطمئن زندگی اور خوشی کی دولت پر رشک کرنے لگا۔ وہ ان لوگوں کی زندگی میں قناعت پسندی، خلوص، دیانتدارانہ محنت اور دوسروں کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے پر بہت متاثر ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سادہ اور قناعت پسندانہ زندگی گزارنے،
ایماندارانہ محنت سے روزی کمانے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے کا درس دیتی ہے۔